جب ایک طالب علم نے حضرت واصف علی واصف سے سوال کیا کہ سر زبانی محبت اور عملی محبت میں کیا فرق ہے؟ ہمارے آج کل کے معاشرے میں زبانی محبت کے دعوے دار بہت سے لوگ ملتے ہیں، تو آپ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ زبانی محبت کے دعوے دار نہ بنو اور کسی کے آنسوؤں کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھو۔ آپ اپنے ایک واقعہ میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کتا بالکل قریب المرگ تھا اور غشی کے عالم میں آخری سانس لے رہا تھا۔ اس کا آقا اس کے پاس بیٹھا آنسوؤں کا سمندر بہا رہا تھا، روتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، ہائے مجھ پر تو قیامت گزر گئی، میں تو لٹ گیا، کہاں جاؤں، کس سے کہوں، کیا ترکیب لڑاؤں کہ میرا عزیز کتا موت کی وادی میں اترنے سے بچ جائے، اس کے مرنے کے بعد میں کیسے زندہ رہوں گا۔ غرض ایسی ہی اونچی آواز میں وہ وویلا کرتا رہا کہ ایک فقیر اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے جو اس آدمی کی یہ حالت زار دیکھی تو ہمدردی سے بولا، بھائی کیا غم گزر گیا، کیوں یہ آنسوؤں کے دریا بہانے پہ تلے ہو؟ تو وہ آدمی بولا، کیا بتاؤں، میرے کتے پر موت کی غشی طاری ہے اور یہ قریب المرگ ہے۔ یہ تو ایسا کتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، شیروں سے زیادہ بہادر، دن میں یہ شکار ڈھونڈ کر لاتا اور رات کو جاگ کر میرے گھر کی نگرانی کرتا۔ چور ڈاکو تو اس کے خوف سے میری گلی سے بھی نہ گزرتے تھے۔ ان خوبیوں کے علاوہ اس قدر صابر اور وفادار ہے کہ جتنی تعریف کروں کم ہے۔ اس فقیر نے جب کتے کی یہ خوبیاں سنی تو بڑا متاثر ہوا اور بولا، لیکن یہ کس وجہ سے قریب المرگ ہے؟ تو وہ آدمی بولا، بیچارے کو کئی روز سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، جسم و جان نے اب ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو فقیر بولا، اب تو خدا ہی عشق کی مشکل آسان کرے اور تجھے صبر عطا فرمائے۔ یہ کہتے کہتے اس کی نظر کتے کے آقا کی پیٹھ پر بندھی ایک پوٹلی پر پڑی۔ اس نے آدمی سے پوچھا، بھائی اس پوٹلی میں کیا ہے؟ تو کتے کا آقا بولا، اس میں چند روٹیاں ہیں، اپنے جسم و جاں کی طاقت بحال رکھنے کے لیے میں ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ فقیر بڑے تعجب سے بولا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تیرا وفادار کتا تیرے سامنے آخری دم پر ہے، اس وقت تو اس کو کچھ کھلانے کی بجائے خود غرضی سے اپنے طعام کی فکر میں گرفتار ہے، تو اسے کھانے کو کیوں نہیں دیتا؟ کتے کا مالک انتہائی خود غرضی سے بولا، کتا مجھے بے حد عزیز سہی، لیکن کھانے سے زیادہ تو نہیں، ان روٹیوں پر میرا خرچہ ہوا ہے، وہ میں اسے مفت میں کیسے دے دوں؟ ہاں اس کی تکلیف اور موت پر آنسو ضرور بہا سکتا ہوں، کیونکہ آنسوؤں پر تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ تو فقیر بولا، لعنت ہو تیری ایسی محبت پر اور ایسی عقل پر جس نے آنسوؤں کو روٹی سے زیادہ حقیر سمجھا۔ ارے نادان، یہ آنسو تو خون جگر سے بنتے ہیں اور تیری اس بے عقلی کے باعث اب یہ خون جگر خاک کے برابر بھی نہیں رہا، حالانکہ اس آنسو کی قیمت تو کل کائنات میں کہیں بھی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس بات سے یہ نصیحت ہوتی ہے کہ صرف زبانی محبت کے دعوے دار نہ بنو، اور زبانی محبت کے دعوے دار تو بہت ہوں گے، لیکن وہ محبت جن پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو وہی اصل محبت ہے۔ اور آنسوؤں کو حقیر نہ سمجھو، اگر تو نے ان کو بے وقعت جان لیا تو تیری محبت، تیری عظمت سب خاک میں مل جائے گی۔ جان لو کہ ایک توبہ کا آنسو انسان کی تمام خطاؤں کا حساب کتاب دھو کر رکھ دیتا ہے۔